ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام، قرا حضرات، ثنا خان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، ناسلیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مادیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ اور جو بانیان ہیں قمر عباس بھائی اور ان کی پوری ٹیم، جس نیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ انہوں نے آج کی اس پاک مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی جائز اور نیک جو حاجات ہیں ان کو قبول کرے، اور اس گھر کے جو آباء و اجداد جو دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس گاؤں، اس محلے، اس گھر، اس علاقہ میں جتنے بھی مومنین حضور علیہ السلام کے امتی اگر بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے۔ کوئی مقروض ہے، اللہ قرض سے نجات دے۔ کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار دے۔ دیکھیں، میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر۔ جب انسان محبت کی بات کرتا ہے، جب انسان وحدت کی بات کرتا ہے، جب انسان جوڑنے کی بات کرتا ہے، جب انسان قریب لانے کی بات کرتا ہے نا، جب انسان پیار کی بات کرتا ہے، جب انسان محبت کا درس دیتا ہے، تو ایسے انسان کو اپریشیٹ کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں امن نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، وہ جو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد میں راضی اور خوش رہتے ہیں، وہ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نہ تو کسی کی مخالفت سے گھبرانے والا ہوں اور نہ کسی کی خوشامد پہ اترانے والا ہوں۔ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ نے سننا ہے شیعہ سنی سے نکل کر، کیونکہ میں نے آپ کو حق بات پہنچانی ہے، حق بات سنانی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند، اور اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، یا علی زندہ باد، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ کوئی بندہ، جو کچھ میں آپ کے سامنے سناؤں گا قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کسی بندے کو کوئی پرابلم ہو تو جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، فتویٰ نہ لگائے، وہ میرے پاس آئے، میں اس کو ایسے کھول کے حوالے دکھا کے جاؤں گا، چونکہ میری ڈیوٹی ہے دکھانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔
وما علینا الا البلاغ، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے چاند کو ٹکڑے ہوتا، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، اونٹوں کو، بھیڑیوں کو، بکریوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، مرحب کو تڑپتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد ود کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا ہی شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ اس لیے ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ تو میں نے کسی کو منانا نہیں۔ کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے، سنیت بتاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اس لیے کوئی بندہ نہ سنیت کا ٹھیکیدار ہے اور کوئی بندہ نہ شیعت کا ٹھیکیدار ہے۔ آپ کسی سنی کو یا شیعہ کو دیکھ کے فقہ پر اٹیک نہ کیا کرے۔ کسی سنی کا عمل دیکھ کے بندہ کہ بھی سنیت ایسی ہوتی ہے نا، وہ اس بندے کا ذاتی عمل ہے، سنیت یہ نہیں کہہ رہی۔ کسی شیعہ کی بات سن کے آپ ساری شیعت کو اٹیک کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ اس کا عمل ہے، شیعت کا نہیں۔ اس لیے جو پاکستان کا ماحول ہے، جو پاکستان کی سڑکوں پہ پچھلے دنوں سے ہو رہا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود نکلے ہیں؟ یہ نکالے گئے ہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح شیعہ اور سنی کو لڑوا کر ہم پاکستان کو کمزور کریں، ہم دین مصطفیٰ کو کمزور کریں، ہم اسلام کو کمزور کریں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم شیعہ اور سنی کو لڑوا نہیں سکتے۔ اس لیے شیعہ سنی میں نہ پہلے کوئی مسئلہ تھا، نہ خرابی شیعت میں ہے، نہ خرابی سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ پیار اور محبت ہے، ہم نے تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں۔ کسی کے ننیال اہل تشیع تو کسی کے ددیال اہل سنت، ہم نے بچیاں دی ہوئی ہیں، بچیاں لی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو لڑوانا چاہتا ہے نا، وہ نہ شیعت کا خیر خواہ ہے، نہ سنیت کا خیر خواہ ہے، نہ صحابہ کا خیر خواہ ہے، نہ اہل بیت کا خیر خواہ ہے، نہ مصطفیٰ کا خیر خواہ ہے۔ کیونکہ قرآن بھی محبت کا درس دیتا ہے، آقا علیہ السلام بھی محبت کا درس دیتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی محبت کا درس دیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی محبت کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے میں پوری دنیا میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں جو آج کے دور میں بڑا مشکل ترین نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بائی بائی۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔ تو یہ ایک ابتدائیہ ہوتا ہے میرا۔ حالانکہ یہ جو گھر ہے نا، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو گھر ہے، اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا کوئی شرط نہیں، نہ سنی ہونا شرط ہے۔ 150 سے زائد احادیث آپ کو سنا کے جاؤں گا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو۔ اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ اس گھر کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے یار، یہ حدیث ہے۔ پھر اگر یہ حدیث آ گئی، اس گھر کو ماننے کی یہ شرط آ گئی، تو پھر بخاری پڑھ لے آپ، مسلم، ابو داؤد، نسائی،
ابن ماجہ، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی یاز، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، مالک۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، اس گھر کا دشمن بندہ ایک تھا، اس گھر کا دشمن بندہ ایک تھا، ولدیت میں نام چار چار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گھر ہے، یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید۔ آپ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں پڑھ، جب میں سنی کہتا ہوں نا اہل سنت، اس میں دیوبند بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر بھی آ جاتا ہے، رضوی اور بریلوی یہ بھی آ جاتا ہے۔ دونوں گھروں کی کتب آپ پڑھ لیں، آپ کو اس کا خطبہ مل جائے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے۔ یہ جو میرے بچے پڑھے لکھے ہیں یا بھائی یا بزرگ، آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا کہ معاویہ بن یزید کا خطبہ، تو اس کا خطبہ آپ کو مل جائے گا، عربی میں بھی مل جائے گا اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گا۔ وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق بنتا تھا، اس نے بھی وقت کے خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا، جنگ کی، اور نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام حق کے خلاف خروج کیا، لڑائی کی، ان کو شہید کیا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ وہ تھوک کے جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید دا سکا پتر، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ آج کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پے نے۔ کسی ایک امام اہل سنت نے یہ نعرے نہیں لگائے۔ محدثین کو پڑھے، مفسرین کو پڑھے، مجددین کو پڑھے، صوفیاء کو پڑھے، اولیاء کو پڑھے، صلحاء کو پڑھے، علماء اہل حق کو پڑھے، کسی نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے۔ ہر ایک اہل سنت کا امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مجدد ہو، صوفی ہو، وہ مولا حسن علیہ السلام کو زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، وہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ کسی ایک نے بھی اس لعنتی یزید پلید کو زندہ باد نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی سنیت کا لبادہ اوڑھ لے یا کوئی اور لبادہ اوڑھ کے جو یزید پلید کا دفاع کرے، جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھے، یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کا سنیت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے۔ یہ کل بھی ناسبی تھے، یہ آج بھی ناسبی ہے، یہ کل بھی خارجی تھے، یہ آج بھی خارجی ہے۔ اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو۔ تو اس لیے کسی بندے کو دیکھ کے آپ سنیت کے بارے میں دل میں میل نہ لائیے گا۔ سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو سنیت کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور نہ کوئی ٹھیکیدار ہے سنیت کا، کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس ٹھیکہ ہے کہ جس کو میں سنی کہوں گا وہ سنی ہے، جس کو نکال دوں گا وہ نکل جائے گا۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں، نہ کسی کے باپ کی وراثت ہے سنیت، نہ کسی کی ذاتی جگیر ہے۔ یہ میں آپ کو سنیت ہی آج ساری سنا کے جاؤں گا، اور کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے تو میں دکھا کے جاؤں گا۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سر سے پاؤں تک ذرا توجہ میری طرف کر لیں۔ آج ہم اس پاک ہستی کا ذکر کریں گے
کہ جن کے ادب کے لیے کائنات کے مالک بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بڑی خاص بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورا جو کہ بڑی معروف آیا مبارکہ اہل بیت اطہار کی محبت میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کل اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں. یہ محبت کرنے والوں کا ترجمہ ہے. آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں. اور تھوڑا سا ادھر اگر ادب نہ ہو تو کچھ ایسے بھی کہتے تو کہہ دے یا تو کہہ. کل کا لغوی معنی یہی ہوتا ہے، فرمانا، کہنا. مولا بندے تیرے، مخلوق تیری، تو خالق ہے، یہ تیری مخلوق ہے، تو خود ہی کہہ دے. اللہ نے کہا نہیں، میں ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے کلام نہیں کرتا. جس سے میں کلام کروں وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے. چاہے کوہ طور پہ بلا کے پردے کے پیچھے کروں، چاہے لا مقام پہ بلا کے بغیر پردے کے کروں، میں جس سے کلام کروں وہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے. اچھا مولا، تو پھر جب تو اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، جب اپنے بندوں کو کچھ حکم دینا چاہتا ہے، کوئی امر دینا چاہتا ہے، تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا جب میں اپنی مخلوق سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دینا چاہتا ہوں، کوئی امر دینا چاہتا ہوں، تو میں اپنے مصطفیٰ کو کہتا ہوں کہ سونیا میں تجھے کہہ رہا ہوں، تو آگے میرے بندوں کو کہہ دے. ایک نکتہ ہے، ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے. وہ خدا خدا ہو کر ڈائریکٹ براہ راست اپنی مخلوق سے بات نہیں کرتا. جب مخلوق سے بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے مصطفیٰ کے وسیلہ سے کرتا ہے، ذریعہ سے کرتا ہے، ریفرنس سے کرتا ہے. وہ خدا ہو کر اپنے بندوں سے بات مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر نہیں کرتا، تو کوئی بندہ ہو کر مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جسے اس تک پہنچنا ہے اسے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، در مصطفیٰ پہ جھکنا ہوگا. اچھا، اللہ نے کہا کہ سونیا کہہ دے ان کو. جب اس وقت اللہ، جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا قرآن، تو اس وقت جو حضور علیہ السلام کے مخاطب ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ میں اور آپ جی، صحابہ کرام. بابا جی فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام جب بھی قرآن کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس وقت کے جو ایمان والے ہیں وہ حضور کے صحابہ کرام ہیں. اس مقام پہ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیں ان کو لا اسألکم، تم سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں. تمہارے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے، تم وہ تھے لات منات کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے. محنت کر کے تم کو ایک توحید کا تصور دیا ہے. ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، فروخت کر دیتے تھے. ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کر دیتے تھے. بیٹی کو میں نے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا ہے. کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. تم کو بھائی بھائی کر دیا ہے. غریب کو، کمزور کو، مسکین کو، یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے. میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تم کو سنوارا ہے، تم کو نکھارا ہے، تمہارے اخلاق کو سنوارا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے، تمہارے لباس کو سنوارا ہے. تم کو نماز دی ہے، تم کو روزہ دیا ہے، تم کو حج دیے ہیں، تم کو عمرے دیے ہیں، تم کو قرآن دیا ہے، تم کو دین سکھایا ہے، تم کو دین پڑھایا ہے. سارا کچھ جو تمہیں سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے میں نے کیا ہے. اور اس کے بدلے جو میرے ساتھ ہوا ہے،
میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، میں نے خندقیں کھودی ہیں، طائف کے بازاروں میں اپنے پاؤں لہو لہان کروائے ہیں، باپ دادا کا وطن چھوڑا ہے، دیس چھوڑا ہے، جنگیں لڑی ہیں تمہیں سنوارنے کے لیے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے، تم گنوار تھے، اجڑ تھے، تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں فہم دیا ہے، تمہیں ادراک دیا ہے، تم کو انسان بنایا ہے۔ جو کچھ میں نے تمہیں سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے کیا ہے، اس کے بدلہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، ایک امید رکھتا ہوں کہ میری قربا سے محبت کرنا۔ آج میں نے آپ کو وہ نقطہ سنانا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جو پہلے نہیں سنا ہوگا، ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے۔ اس کا مطلب ہے یہ حکم اللہ دے رہا ہے، حضور علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں فرما رہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی زبان میں سمجھ لو کہ خدا بولتا ہے، جو وہ کہہ دے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ پیارے ان کو کہہ دو تمہیں سنوارا ہے، نکھارا ہے، اس کا اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں ایک امید رکھتا ہوں کہ میری قربا سے محبت کرنا۔ میں زیادہ دیر آپ کو لغت کے بکھیڑوں میں الجھانا نہیں چاہتا، آسان کرنے لگا ہوں۔ یہ جو قربا ہے نا، بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ قربا یہ مؤنث کا واحد صیغہ ہے، بڑی خاص بات ہے۔ یہ جو قربا ہے نا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، فیمیل صیغہ اور سنگولر ہے، واحد اور فیمیل مؤنث کا واحد صیغہ ہو اسے کہتے قربا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تم سے کوئی اجر رسالت میں نہیں مانگ رہا، تم کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، بڑی میں نے محنت کی ہے، سارا کچھ قربان کیا ہے تمہیں انسان بنانے کے لیے، اور اس کے بدلے میں تم سے مال دولت بھی نہیں طلب کر رہا، اور بھی کوئی چیز طلب نہیں کر رہا، بس قربا ہے نا جو میری، وہ جو مؤنث کا واحد کا صیغہ ہے، ان سے محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ ان سے محبت کرنا۔ اس کا مطلب ہے میں نے انبار لگا دینے حوالہ جات کے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، وقت بچا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آ گیا ہے، اے میرے صحابہ، ایمان والو، میرے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے والوں، میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں، میرے ساتھ مل کر عمرے پہ جانے والوں، حج کر کے آنے والوں، سنو، تم کو سنوارنے کے لیے، تم کو نکھارنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے، اس پہ کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ایک امید رکھتا ہوں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، وہ کیا؟ اگر اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہو، اس کا صلہ دینا چاہتے ہو، اجر رسالت دینا چاہتے ہو، تو آؤ میری فاطمہ کی تعظیم کرنا، میری فاطمہ کا ادب کرنا، میری فاطمہ کا احترام کرنا، حیا کرنا، ان سے محبت کا، مودت کا رشتہ رکھنا، در زہرا پہ آ کے جھکنا۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار۔ اپا یا قربا یہ مؤنث کا واحد صیغہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو اجر رسالت مانگا تھا امت سے، وہ فقط پاک بی بی کی تعظیم کا اجر رسالت مانگا تھا، ادب مانگا تھا، حیا مانگا تھا، احترام مانگا تھا، تعظیم، توقیر، احترام مانگا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، جو قرابت ہے نا آقا علیہ السلام کی، وہ وہی ہے جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے ہے۔
حضور فرماتے ہیں لکل بنی ام نصبۃ ینتمون علیہم الا بنی فاطمہ فانا ولدہما وعصبتہما وانا ابوہما. فاطمہ کی جو اولاد ہے حسن اور حسین، ان کا باپ بھی میں ہوں، ولی بھی میں ہوں، حسب بھی میں ہوں، نسب بھی میں ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی جو آل ہے، اولاد ہے، اسی کے صلب سے آگے اس کو پروان چڑھایا ہے، سوائے میری آل اولاد کے. میری آل اولاد کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے صلب سے پسند فرمایا ہے. اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اہل سنت کی کوئی 150 کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم. یہ جو قرآن میں آ گیا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ وہ ان کو کہہ دیں کہ میری قرابت سے محبت کریں. وہ آپ کی قرابت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سنیت بتا رہا ہوں یار. میرے آقا فرماتے علی و فاطمہ و بناہما. ہائے 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 ہائے، میری وہ قرابت علی اور فاطمہ اور ان کی آل، ان کی اولاد ہے. اس کا مطلب ہے قرابت یہ 14 آ رہے ہیں جن سے قرآن میں سنگل سیغہ استعمال ہوا ہے مؤنث کا، فاطمہ الزہرا کا. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ الزہرا سے لے کے آگے پاک بی بی کی جو آل اولاد ہے، ہر ایک سے محبت کرنا یہ اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے. اسی پہ امام شافعی نے لکھا نا، بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں. امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی لکھتے ہیں حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اٹھا کے نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے. جب یہ تشریح کی نا اس آیت کی امام شافعی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یار لوگوں نے فتویٰ دے دیا، لو جی شافعی بھی ہل گیا، جے ہو گیا شیعہ، ہو گیا رافضی. یہی المیہ ہے اس قوم کا، اس امت کا، کہ جس نے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا پرچم بلند کیا ہے، علم بلند کیا ہے، لوگوں نے اس پر رافضیت کے فتوے لگائے. تو سنو پھر امام شافعی کا اگلا جملہ، دیوان شافعی پڑھو. امام ابن حجر مکی ان کی سوائق مہر کا پڑھو. وہ لکھتے ہیں کہ ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. آپ کہتے ہیں اگر علی کی محبت سے، زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ سنی نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ لو لم سنتان حالک نعمان، 2 سال جو پاک بی بی کے شہزادوں کی میں نے خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، اگر وہ نوکری نہ کی ہوتی تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. امام احمد بن حنبل کو محبت اہل بیت میں کوڑے لگائے گئے، امام مالک کو محبت اہل بیت میں کوڑے لگائے گئے، جنازے جیلوں سے نکلے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری یہ سنی نہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو ولی بنتا ہے وہ علی علی کر کے بنتا ہے. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنی نہیں، کہتے ہیں شاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے جب تک مولوی صاحب شعر نہ پڑھیں ان کی تقریریں پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا ان کو، یہاں کے کیوں اندھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. اس کا مطلب ہے
اس کا مطلب ہے آپ بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ابو داؤد پڑھے، نسائی پڑھے، ترمذی پڑھے، ابن ماجہ پڑھے، قسطلانی کو پڑھے، اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بیہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی عیاض کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، ابو حنیفہ کو، شافعی کو، احمد بن حنبل کو، مالک کو، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، بہادر زکریا ملتانی کو، داتا گنج بخش علی حجویری کو، خواجہ غریب نواز کو، آپ بشر الحافی کو، ذنون مصری کو، ویسے کرنی کو، حسن بصری کو، کسی کو پڑھ لے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں کوئی فقیہ بنا، کوئی امام بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی مورخ بنا، کوئی مجدد بنا، جو بھی بنا ہے وہ علی علی کر کے بنا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے۔ اگر اہل بیت کی محبت کرنے سے، ان کا ادب کرنے سے، علی علی کرنے سے، حسنین کریمین سے محبت کرنے سے اگر بندہ شیعہ ہو جاتا ہے مولوی جی، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار۔ اور پایا جسی کو جو کچھ ملا ہے اسی گھر سے ملا ہے، اسی گھر سے ملا ہے۔ کسی کو امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، امر ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملا اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملا اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، شعور ملا اس گھر سے، فہم ملا اس گھر سے، ادراک ملا اس گھر سے، زہد ملا اس گھر سے، ورع ملی اس گھر سے، تقوی ملا اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، محمد ملے اس گھر سے، وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے۔ سارا کچھ اس گھر سے ملا ہے۔ تو اس میں شیعہ سنی کی کیا بات آ گئی؟ ہم نے اہل بیت اطہار کو مسل کی جنگ بنا دیا۔ جو اہل بیت کا ذکر کرے ہم کہتے ہیں شیعہ ہو گیا، جو صحابہ کا ذکر کرے وہ دیوبندی ہو گیا۔ اگر آپ نے ان کو تقسیم کرنا ہے تو پھر سنیو تواڈے پاس رہا کی ان کی محبت شیعت نہیں، ان کی محبت سنیت بھی نہیں، ان کی محبت دیوبندیت بھی نہیں، ان کی محبت وہابیت بھی نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے، ایمانیت ہے۔ آج میں نے وہ موضوع شروع نہیں کیا ورنہ میں بتاتا کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو جس کے دل میں اس گھر کی محبت آتی ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو، اس گھر کی عظمت بتاتا ہوں، پاک بی بی کے گھر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بے شمار صحابہ کرام روایت کرتے ہیں۔ انس ابن مالک جامع ترمذی کی روایت پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری کتاب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیں آتے ہیں سحری کے وقت بیدار کرنے کے لیے، اپنے اپنے طریقے سے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب سپیکر میں کہہ رہے ہوتے ہیں حضرات جلدی بیدار ہو جائیں یا اٹھ جاؤ، 3 گھنٹے رہ گئے، 4 گھنٹے رہ گئے، کھانا تیار کرو، روزے کا اہتمام کرو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو یار۔ آؤ بتاؤں اس گھر کی عظمت، پاک بی بی کے گھر کی عظمت، سوچتے رہنا سارا سال۔ یہ جو لوگ ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، بولو یار، منسٹر صاحب، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، یا پیر صاحب آتے ہیں۔ اللہ معاف کرے میں سب سے چھوٹا ہوں بات سمجھانے کے لیے آپ کو، تاکہ دلیل کے ساتھ بات سمجھ جائیں۔ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، نہیں سمجھے بات میری۔ آؤ انس ابن مالک کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے۔
آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاک بی بی کا کیا مقام ہے اور امت کدھر جا رہی ہے۔ انس بن مالک آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے گھر میں سویا ہوتا، جامع ترمذی دینے لگا ہوں اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، کہتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوتا ہر روز آقا علیہ السلام پاک بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے آواز بلند کر کے صدا دیتے، اس دروازے کا ادب بتاتے، اس دروازے کی تعظیم بتاتے، اس دروازے کی عظمت بتاتے۔ میرے آقا اعلان کرتے حضرات الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوتا، آقا علیہ السلام اتنی بلند آواز کے ساتھ اعلان کرتے کہ میں اپنے گھر میں بیدار ہو جاتا، بلند آواز میں اعلان کرتے نماز کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی پاک ہو، تم بیدار ہو جاؤ گے پھر بھی پاک ہو۔ وہ ہے یہ کوئی کسی کا مقام؟ میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا نظام ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب، ان کے آداب، ان کا پروٹوکول چھوٹے بڑوں کا سکھاتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ آئی جی کے پاس چلے جائیں، آئی جی کے پاس، اور آئی جی آپ کو کہے گا جو میرا کانسٹیبل ہے نا اس کے یہ آداب ہے، میرے کانسٹیبل کا احترام کرنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ کانسٹیبل آپ کو کہے گا آئی جی صاحب کے پاس جا رہے ہو، بہت بڑے آفیسر ہیں، ذرا ایسے ایسے کھڑے ہونا، ہاتھ نیچے کرنا، بٹن بند کرنا، چھوٹے بڑوں کے آداب سکھاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے قانون ہی چینج کر دیا، اللہ نے دنیا کا قانون ہی چینج کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، قربان جاؤں، وہ جو سب سے بڑا ہے نا اللہ، وہ اپنے مصطفیٰ اور پاک زہرا کے آداب سکھا رہا ہے۔ یہاں آ کے آوازیں بلند نہیں کرنی، اس گھر میں آ کے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بلند آواز نہیں کرنی، اور نہ ٹو بی فرینک، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہیں بلانا۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ بہت بڑی دہلیز ہے، یہ بہت عالی شان دروازہ ہے، یہ بڑا عالی گھر ہے۔ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں سورہ نور کی تفسیر میں اہل سنت کی 150 کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ درود پڑھتا ہے گھر والوں پہ، کچھ مخصوص گھر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا آقا وہ جن پر صلاۃ اللہ پڑھتا ہے جس گھر پہ، میں گھر کی بات کر رہا ہوں، کیا اس گھر میں یہ پاک بی بی کا گھر ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے۔ حضور فرماتے ہیں وہی گھر، اسی گھر سے اللہ شروع کرتا ہے اور اسی گھر پہ اللہ ختم کرتا ہے۔ اللہ جن پر درود پڑھتا ہے نا وہ یہی گھر والے ہیں۔ اتنا مقام اللہ کی عزت کی قسم۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بڑی خاص بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، فاطمہ تو بدعہ تو منی، فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ تو شجنہ تو منی، فاطمہ تو بدعہ تو منی۔ یہ جو مدغہ تو منی ہے نا بڑی خاص بات ہے قبلہ۔ مدغہ اگر آپ سورہ حج اس کی آیت نمبر 5 پڑھے، اللہ نے جو سٹیجز ہوتی ہیں نا ماں کے بطن میں بچے کی، وہ بیان کی ہے، جس کو سائنس نے آج مانا ہے، بچوں سے مخاطب نہیں میں۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ۔ یہ ماں کے رحم میں جو بچے کی افزائش نہیں ہوتی، اس کی سٹیجز ہیں۔ بڑی خاص بات میں نے دے رہی ہے آپ کو جس کا نصیب، کہ پہلے اللہ نے ہماری جو کیمیائی تخلیق ہے وہ تو مٹی سے کی نا، پھر جو حیاتیاتی تخلیق ہے ہماری وہ ایک نطفے سے کی،
جو رحم مادر میں آتا ہے، نطفہ، اس سے اگلی سٹیج علقہ، پھر وہ نطفہ پھر علقہ بن جاتا ہے، علقہ ہینگنگ میس بن جاتا ہے، ایک جالا سا بن جاتا ہے، آگے قرآن کہتا ہے ثم من مدغۃ، پھر وہ مدغہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بولو یار، مدغہ۔ جب مدغہ بنتا ہے نا تو اس مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، مدغہ میں جان پڑتی ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں متحرک ہوتا ہے، پھر وہ حرکت کرتا ہے۔ مدغہ میں جب روح آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو منی، لوگوں فاطمہ محمد کے جسم کا وہ ٹکڑا ہے، محمد کے جسم کا وہ مدغہ ہے، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں، صحیح مسلم اٹھائیں، حضور فرماتے ہیں ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے، اذا صالحت صالحت الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر وہ مدغہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، اگر وہ مدغہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، سنو وہ مدغہ تمہارا دل ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے بے شمار انسان دیکھے ہوں گے جن کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ نے بے شمار انسان دیکھے ہوں گے جن کا کان نہیں ہے زندہ ہے، ہاتھ نہیں ہے زندہ ہے، پاؤں نہیں ہے زندہ ہے، آنکھ نہیں ہے زندہ ہے، پتا نہیں ہے زندہ ہے، ایک گردہ نہیں ہے زندہ ہے۔ کسی نے کوئی ایک بندہ دیکھا ہے کہ جس کا دل نہ اور وہ زندہ ہو؟ نہیں سمجھو یار، بولو یار، جی نہیں نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ محمد کا دل ہے، فاطمہ میرے جسم میں خون بن کے دوڑتی ہے۔ اگر تمہیں محمد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فقط اس لیے کہ محمد کے دل کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یہ جو آپ نے بڑی معروف حدیث ہے، امام راغب اصفہانی نے بھی اس کو لیا ہے، عبد الرؤف المناوی نے بھی اس کو لیا ہے، اہل سنت کی میں کتب دے رہا ہوں، معتبر کتب دے رہا ہوں کہ ان فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے ماں باپ کی ام ہے، اپنے باپ کی کیا ہے؟ ام ہے۔ ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ام کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، آغاز، ابتدا کو کہتے ہیں امن۔ ماں کو بھی عربی میں پتا کیوں ام کہتے ہیں؟ کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، اس لیے وہ امن ہے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے نا، ابتدا آغاز سورہ فاتحہ، اسے کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ام، یعنی قرآن کی ابتدا، قرآن کی بگننگ، قرآن کا آغاز۔ ساری کائنات کے اوپر پانی پانی تھا، سائنس بھی مانتی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ زمین کا پہلا ٹکڑا جو نمودار ہوا وہ مکہ کا تھا، قرآن نے کہا ام القرآن، اس قریہ کی ام۔ سارے علوم، ہماری تقدیر لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے وہاں سے آتی ہے، جس کو ابتدا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ام الکتاب۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ان فاطمہ تو ام ابیہا، لوگوں فاطمہ محمد کی ام ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے، محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کی جڑ کا نام زہرا ہے، محمد کے آغاز کا نام زہرا ہے، محمد کے ابتدا کا نام زہرا ہے۔ جس نور سے اللہ نے زہرا کو بنایا ہے اسی نور سے اللہ نے محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی اعلیٰ ذات، ماں کے طور پہ بھی اگر آپ لے لیں تو ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذرا پڑھو جا کے یار، اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، اپنی ماں کا کام چیک کرو۔ ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا۔
اس کے کپڑے واش کرنا، پریس کرنا، آئرن کرنا، کھانا تیار کرنا، کھانا کھلانا، اس کو غسل دلانا، اس کے بعد اس کو سکول پہنچانا، اور یہی ماں کا کام ہے نا؟ بولو یار. تو پاک بی بی جو ام ابیہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جب پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب وہ ظاہراً دنیا سے تشریف لے کے جا رہی تھی تو رو پڑی اور عرض کرتی آقا آپ کی جدائی کا غم اس لیے ہے، آپ کا خیال کون رکھے گا؟ ہائے 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 ہائے. پاک بی بی پاس کھڑی تھی، فرماتی ہیں اماں آپ پریشان نہ ہو، میں جو ہوں. پتہ ہے نا مولوی صاحب خطبوں میں سناتے ہیں کہ مکہ کے سامنے خانہ کعبہ میں آقا علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، کفار نے اوجڑی لا کے رکھ دی، تو کس نے گرائی تھی؟ پاک بی بی فاطمہ الزہرا نے. پاک مصطفیٰ کے کپڑے دھوتی تھی پاک بی بی، آقا علیہ السلام کا کھانا تیار کرتی تھی، آقا علیہ السلام کو کفار سے دشمنوں سے ڈیفینڈ کرتی تھی پاک بی بی. حضور علیہ السلام کی زلفیں سنوارتی تھی پاک بی بی، حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی پاک بی بی، آقا علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ ذات ہیں، ان جیسی ذات کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ روایت کرتی ہے ما رہی تو احدن استق من فاطمہ تا غیر ابیہا. آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤ. آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے بڑا سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. یہ بی بی صدیقہ الکبریٰ ہے، پاک بی بی سے بڑا سچا. حضور کے بعد اما عائشہ فرما رہی ہے میں نے دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور فرماتی ہے ما رہی تو افضل من فاطمہ تا غیر ابیہا. نہیں سمجھے. آپ کہتے ہیں پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل اللہ بھی میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسی صدیقہ الکبریٰ ہے کہ جب اللہ نے اپنی توحید کے لیے 5 سچوں کا انتخاب کیا نا، اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. کتنے؟ 5، 4 میل 1 فیمیل. بولو یار. یعنی آیت مبالہ آسان کر لگا ہوں، پورا مبالہ نہیں پڑھنے لگا، نقطہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو. جس وقت آپ کوئی تفسیر پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی پڑھیں، آپ ابن کثیر کو پڑھ لیں، جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، فخر الدین رازی کو پڑھیں، علامہ علوسی کو پڑھیں، ابن ابی حاتم کو پڑھیں، یا پیر کرم شاہ صاحب کو پڑھیں، مولانا مدودی کو پڑھیں، کسی گھر کا کوئی مفسر پڑھے، ہر ایک نے یہی لکھا ہے. بلکہ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے ایک تفسیر دکھا رہا تھا دیوبند کی. وہ کہتا ہے یہ آیت مبالہ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتا ہے علامہ صاحب انہوں نے رضی اللہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور میں کہا یار تو رضی اللہ تو پریشان ہو گیا، شکر کر کے تے انہاں بندے نہیں بدل دیتے. میں نے ایک نقطہ دینا ہے، کائنات میں بڑے سچے اس وقت موجود تھے. صحابہ کرام بھی سچے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود تھے، امہات المومنین بھی سچی ہیں، وہ بھی موجود تھی. لیکن اللہ کو جو دنیا میں 5 سچے نظر آئے ہیں نا، ہوئے 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 4 میل سچے اللہ کو نظر آئے، اور پوری کائنات کی عورتوں میں اللہ کو ایک ہی صدیقہ الکبریٰ نظر آئی ہے. اوئے ہوئے سمجھا ہی نہیں یار. کس کام کے لیے؟ نماز کی گواہی کے لیے، روزے کے لیے، حج عمرے کے لیے. وہ ایک ہے
ہائے 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 ہائے، وہ ایک ہے مولوی جی، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے چن لینا مولوی، ایسے سچوں اور ایسی سچی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو خطا پہ نہیں کہتے۔ پاک بی بی کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا، چونکہ یہ بدعت و رسول ہیں، حضور علیہ السلام کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب پاک بی بی کو خطا پہ کہنا یہ ایسے جیسے حضور کو خطا پہ کہنا، پاک بی بی کو کم علم کہنا یہ ایسے ہی جیسے حضور کو معاذ اللہ کم علم کہنا۔ پاک بی بی کا ادب ہی حضور کا ادب ہے، پاک بی بی کا احترام ہی حضور کا احترام ہے۔ آج غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، ناموس رسالت پہ ریلیاں نکالنے والوں، 295 سی کے پرچے کٹوانے والوں، میں پوچھتا ہوں فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر اور ناموس رسالت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ مولوی کہتے ہیں 295 سی نہیں بنتی عدالت میں نے کہا ابھی 150 کتابیں دیتا ہوں اہل سنت کی کہ 295 سی ہی تو بنتی ہے، چونکہ پاک بی بی کی گستاخی اور بے ادبی ہی رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں، تجھے کسی نے سنایا نہیں، تجھے کسی نے حق پہنچایا نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، اتنی بڑی شخصیت۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ جب ہمارے گھر تشریف لاتی اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ہائے 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 ہائے، رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا وجلس فی مجلسہ، کھڑے ہو جاتے، دروازے تک جاتے، پاک بی بی کا ہاتھ پکڑتے، چومتے، ایسے ساتھ لگا کے لے آتے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے جس جگہ پہ خود تشریف فرما ہوتے نا وہاں پاک بی بی کو بٹھاتے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے اگر سمجھ آ گئی تو، حضور علیہ السلام گھر میں بہترین اعلیٰ جگہ پہ بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو وہاں تو پاک بی بی کو بٹھا دیتے، خود بھی تو کہیں بیٹھتے ہوں گے نا۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے اللہ کی عزت کے قسم ایسا ادب، ایسی تعظیم، ایسی توقیر، مجھے رشک آتا فاطمہ الزہرا کی عظمت پہ جب یہ پروٹوکول دیکھتی، جب یہ آداب دیکھتی اور حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے۔ کچھ چھوٹی ہستی ہیں معاذ اللہ، امام شرانی الوقیت الجواہر میں روایت لے کے آئے ہیں، حضور فرماتے جب میں معراج کی رات گیا نا لامقام پہ، تو جب میں سما دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنی کے مقام پہ پہنچا تو آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ رک جائیے، مکہ سے لے کے اس لامقام تک آپ آئے ہیں، اب اپنی جگہ پہ رک جائیں، آپ کا خدا خود آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اور امام محمد بن حنبل مسند میں روایت لے کے آئے، سنیت بتا رہا ہوں، حضور فرماتے جب میں جنت کا افتتاح کروں گا نا، فیتا کاٹوں گا، استقبلنی جبار القہار، تو خدا خود اپنی شان کے مطابق بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ خود آگے بڑھ کے میرا استقبال کرے گا۔ میں ایک نکتہ دے رہا ہوں، جس کے استقبال کے لیے اللہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہو جائے، وہ ہستی جس ذات کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اور ساری کائنات حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، اور حضور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور آگے جو کہ میں جملہ دینے لگا ہوں وہ بھی اما عائشہ صدیقہ ہی روایت کر رہی ہیں، بس کلوز کر رہا ہوں، پریشان نہ ہونا ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ یہ بھی اما صدیقہ ہی روایت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا، اور اہل سنت کی 100 سے اوپر کتب ہیں جس میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ ایک نکتہ میں نے دینا ہے، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں نے سمجھا ہی نہیں مقام زہرا کیا ہے، وہ سمجھنا ہے تو جاؤ اقبال سے پوچھو جا کے، آج اقبال کے شعر تمہیں بڑے نظر آتے ہیں
یہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا. اقبال کہتا ہے اگر شریعت نہ روکے، ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی اقبال کا دل کرتا ہے کہ آج خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، آپ کی پاک قبر کا طواف کرے. وہ ہے علامہ محمد اقبال. میں ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. معاشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء جمع ہوں گے، رسول بھی جمع ہوں گے، وڈیرے، جگیردار، سرمایہ دار، انبیاء کرام کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اولادیں، بیٹے، ساری کائنات اکٹھی جمع ہوگی. حضور فرماتے یکا یک اللہ کے عرش سے آواز آئے گی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کے یا اہل الجمع نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم حتی تمروا فاطمہ بنت محمد. آواز آئے گی معاشر والو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں. یہاں میں نے ایک نکتہ دینا ہے، ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ جاؤ. انبیاء کرام ادھر نہیں ہوں گے یار. بخاری مسلم میں روایت ہے، ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، ساڈا کچھ کرو. کدی ابراہیم کی طرف جاؤں گے، ساڈا کچھ کرو. سارے کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. حضور فرمائیں گے انا لہا. اس کا مطلب ہے انبیاء رسل ادھر ہوں گے تو جاؤ گے نا. بولو یار. میں ایک نکتہ دے رہا ہوں. جس فاطمہ تو زہرا کی آمد پہ انبیاء کرام کو حکم مل رہا ہے گردن جھکانے کا، جس فاطمہ تو زہرا کی آمد پہ انبیاء کرام کو نظریں نیچی کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، تو امتی کس کھیت کی مولی ہے. ایسا مقام اللہ کی عزت کی قسم، اس گھر کے سامنے، اس ذات کے سامنے، اس ہستی کے سامنے سر بھی بلند نہیں کرنا، سر بھی بلند نہیں کرنا. یار لوگ کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے حدیث نہیں سنی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا. معاذ اللہ. مولا علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا. بولو یار. مجھے حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام جو شہر ہیں علم کا، تو اس کے دروازہ مولا علی ہیں. میں ادھر ہی بیٹھ کے نا ابھی 200 سے اوپر مولا علی علیہ السلام کے علم پر آپ کو حدیثیں سنا سکتا ہوں. دنیا کی کوئی شخصیت حضور کے بعد ایسی نہیں جن کے پاس اتنا علم اور نالج ہو. دنیا مانتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار. آؤ ذرا میں بتاؤں کہ پاک بی فاطمہ تو زہرا کے پاس کتنا علم تھا. مولوی کہتا ہے ان کے پاس علم نہیں تھا. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے. حضور علیہ السلام، امام عبد الرؤف المناوی نے اس کو اتحاف السائل میں لیا ہے، کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. حضور علیہ السلام فرماتے بتاؤ بھائی عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی. ہر صحابی نے اپنے اپنے علم، اپنے اپنے نالج کے مطابق جواب دیا. حضور علیہ السلام نے کسی کا جواب قبول نہیں کیا. مولا علی علیہ السلام بھی ادھر ہی تھے. آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں. کیا؟ مولا علی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم کو نہ دیکھے. اب آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا یہ جواب قبول نہ کیا. ذرا صلوات پڑھیں، حالانکہ فقہی مسئلہ ہے لیکن پڑھ لیں. اور ڈر بھی لگتا ہے نا مولوی صاحب کو. بس کلوز. زہرا صلوات اللہ علیہا آپ فرماتی ہے نہیں علی، عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی یہ نہیں ہے، بلکہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا بنائے
خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ جب یہ جواب سنا تو اگلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے مولا علی علیہ السلام۔ نماز کے بعد عرض کرتے آقا آپ نے پوچھا تھا نا سوال، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا بنائے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھ سکے۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں علی بتاؤ کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ مولا عرض کرتے آقا پاک بی بی فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ہی بتا سکتی تھی، فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں ایک نکتہ دے رہا ہوں کہ جس سوال کا جواب مولا کائنات کا تسلیم نہ ہو تو وہ جواب بھی پاک بی بی دے دے، ہوئے 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 پرسوں سمجھو گے۔ تو ان کے پاس علم نہیں تھا، علم تو خیرات لیتا ہے پاک بی بی کے دروازے پہ آ کے۔ میں بس کلوز کرنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزے رکھتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمرے کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آؤ میں بتاؤں اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، آؤ میں بتاؤں رضی اللہ کون ہوتا ہے۔ امام محمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، نچوڑ دینے لگا ہوں، یا فاطمہ تو ان اللہ یکتب لغضبک ویرضا لرضاک۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جس پر تو راضی ہوتی ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، فاطمہ الزہرا کا ادب خدا کا ادب ہے، اس گھر کی تہذیب توقیر آداب خدا کے آداب ہے، اور ان کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ یہی تو وہ ہستیاں ہیں، یہی تو وہ گھر ہیں۔ اس گھر سے لڑنے کے لیے کافر بھی آئے، اس گھر سے لڑنے کے لیے عیسائی بھی آئے، اس گھر سے لڑنے کے لیے یہودی بھی آئے، لیکن کافر لڑے مردوں سے، یہودی لڑے مردوں سے، عیسائی لڑے مردوں سے، اور جو نام نہاد کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں، فاطمہ الزہرا کی وہ بیٹیاں، علی المرتضیٰ کی وہ بیٹیاں کہ جن کے ناموس کے لیے سورج چھپ جائے ملک الموت گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ کرے، جبریل امین دروازے کے باہر کھڑا رہے۔ وہ زہرا کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کا بازار میں نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ زہرا کی بیٹیاں قیدی بنا کے یزید پلید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ کہتا ہے میں زینب بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے تذکرے سنے ہیں اس کی شجاعت کے، اس کی بہادری کے۔ حضرت فضہ لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی ہیں، ضعیفہ ہو چکی ہے۔ جو حبشہ کی کوئین تھی، ملکہ تھی، میمونہ تھی، آپ فرماتی ہیں یزید جس گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی بیٹی سے بات کرنے کی جرات کرتا ہے۔ یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ وہ جو سپاہی آگے بڑھا حضرت فضہ کی طرف بڑھا تو جو اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے یزید پلید کے وہ حبشہ سے تھے۔ حضرت فضہ آپ فرماتی ہیں حبشیوں تمہاری قومی غیرت کو کیا ہو گیا، آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی بیٹی کو یہ قتل کرنے لگا ہے، تمہاری غیرت کدھر گئی؟ جب حبشیوں نے یہ جملے سنے تو غیرت میں جوش آ گیا،
تلواریں نکال لی، کہا خبردار اگر سپاہی فضا کی طرف بڑھا تو ہم یزید کا سر قلم کر دیں گے۔ یزید نے اشارے سے اپنے سپاہی کو روک دیا۔ حضور کی اہل بیت کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے۔ حضرت فضا تو بچ گئی، پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ کی طرف پھیر لیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے 500 تلواریں نکل آئی ہے نانا جان۔ آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آپ کی امت میں وہ بے وفا امت، جس امت کے لیے آپ غاروں میں روتے رہے، جس امت کے لیے آپ نے خندقیں کھودی، طائف کے بازاروں میں اپنے پاؤں لہو لہان کروائے، نانا جان آج آپ کی امت میں آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک تلوار بھی نیام سے باہر نہیں نکلی۔